مروت صاحب آج آپ ایف آئی اے میں پیش ہوئے تھے. جیو یہ چلا رہا ہے کہ آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے مریم نواز پر جو الزام لگایا تھا اس پر. کب چلا رہا ہے؟ جیو جھوٹ ہی بول رہا ہوگا. میں نے تو ان کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست دی ہے اور کل میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی. آج تو میں ایف آئی اے کیا ہی نہیں ہوں. اس پہ یہ چلا رہے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے مریم نواز کے اوپر الزام نہیں لگایا اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہے بلکہ آپ نے کسی ایم این اے کا نام ذکر نہ کیا. جیو جھوٹ بول رہا ہے. میں نے مریم نواز پہ دعوے داری کی ہے. وہ ماسٹر مائنڈ ہے, انہوں نے ہائر کیا ہے اور اسی کے خلاف میں نے ایف آئی آر کی استدعا کی ہے. ایف آئی آر آپ نے درج کروا دی ہے؟ نہیں, ایف آئی آر وہ کدھر درج کریں گے؟ عدالت جانا ہوگا مجھے. عدالت کے تھرو آپ؟ جی ہاں, آج میری ضمانت کنفرم ہوئی ہے. اگر جیو نے یہ خبر چلائی ہے میں دیکھوں گا اور اگر کوئی مجھے کلپ مل گیا تو یہ بے بنیاد اور جھوٹی خبر چلانے پہ میں قانونی چارجوئی کروں گا اگر جیو نے چلائی ہے, کیونکہ آج کل بہت ساری جھوٹی خبریں جو جیو ہیں. انگلش کی ویب سائٹ پہ میں نے خود چیک کیا, ویب سائٹ پہ جیو انگلش کی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے. اچھا, وہ اگر ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں نے ابھی آپ نے مجھے جیو کی خبر دکھائی ہے. میں نے مریم نواز پہ دعوے داری کی ہے. کل یہی بیان دیا ہے, تحریری بیان میرے جیب میں ہے اور وہ میں مناسب وقت پہ ٹویٹر پہ شیئر کروں گا. آج دوبارہ کہتا ہوں, جیو کی یہ خبر غلط ہے کہ میں نے کوئی مریم نواز پہ دعوے داری نہیں کی ہے. جھوٹ بولا ہے انہوں نے. کہاں سے انہوں نے یہ اخذ کیا؟ میں نے یہ بیان کہاں دیا ہے؟ اس طرح کی رپورٹنگ جو ہے صحافت کے لیے زیر قاتل ہے. جیو کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے تئیں جھوٹ بول رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ ایسا بیان دیا ہے اور میں اس کو ابھی آپ نے مجھے دکھایا ہے تو میں ان کو سو کروں گا. آپ ابھی بھی اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ جی, میں ابھی دوبارہ بار ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میری مریم نواز پہ دعوے داری ہے. اس پہ میں نے ایف آئی آر کی درخواست دی ہے, اس کے خلاف میں نے بیان دیے, اس کے خلاف میں نے شواہد دی ہے. اور جیو کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ایگزونریٹ کر دیا. کیوں ایگزونریٹ کروں؟ مروت صاحب آج کے کیس اور کون سے فارم پر مریم نواز کے خلاف درخواست دی تھی بتائیے گا؟ کیا کون سے فارم پر؟ ایف آئی اے میں دی ہے. آپ لوگ کل کی خبریں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ تو کل کی خبریں ہیں اور یہ جیو کی خبر آپ نے مجھے دکھائی ہے. ویب ڈیسک پہ انہوں نے خبر چلائی ہے. یہ بار بار میرے حوالے سے جیو نیوز جھوٹی خبریں چلا رہا ہے اور میں نے چند ایک خبریں برداشت کی, لیکن یہ جو آج کی خبر دی ہے کہ میں نے مریم نواز پہ دعوے داری نہیں کی ہے اور یو ٹرن لیا ہے, ایسی صحافت جو ہے ان پہ شرم آنی چاہیے. اچھا مروت صاحب, کل کور کمیٹی اجلاس میں آپ سے متعلق خبریں چل رہی ہیں کہ آپ نے معذرت بھی کی, کوئی متنازع یہ خبریں بھی جو پھیلانے والے یہ بھی جھوٹ ہے. میں کیوں معذرت کروں؟ کیوں میں معذرت کروں؟ بلکہ میرے وہاں پہ ہم نے ڈسکشن کی, تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی. ہم نے ان تمام معاملات کا جائزہ لیا جس پہ خبریں چل رہی تھی اور نہ میں نے کوئی معذرت کی. اور کیوں معذرت کروں؟ میں نے کوئی جھوٹ بولا تھا؟ یہ جو بھی خبریں چلا رہے ہیں کوئی سامنے آ جائے نا. یہ کیا ہے؟ سورسز سیڈ, اور سورسز ہمیشہ اس طرح کی خبریں جھوٹ پھیلا رہے ہیں. مہربانی کریں, صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے حوالے سے اگر کوئی خبر ہو تو مجھ سے آپ پوچھا کریں. میں نے کور کمیٹی میں کس سے معافی مانگوں اور کس چیز پہ معافی مانگوں؟ اور یہ ہم سب دوست ہیں, اکٹھے ہیں, خان کے مشن کے لیے ہم متحد ہیں. ہمارے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہے. بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, اختلاف رائے ہوتا ہے فیصلوں پہ یا ایشوز پہ, اس کو آپ لیڈرشپ کے درمیان اختلاف نہ سمجھیں. ہمارے ہاں کلیکٹیو وزڈم سے فیصلے ہوتے ہیں. کوئی بھی ایشو آتا ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ایک ممبر صاحب ایک رائے رکھتا ہے, دوسرا دوسری رائے رکھتا ہے. یہ ان کے درمیان ذاتی اختلافات یا پارٹی کی سطح پہ اختلافات نہیں ہوتے ہیں. اس ایشو اسپیسیفک پہ اختلافات ہو سکتے ہیں. میں نے نہ کوئی معذرت کور کمیٹی کی میں کسی سے مانگی ہے, نہ اگر میں غلطی کروں گا تو ضرور مانگنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. لیکن یہ خود ساختہ معافیاں جو میڈیا میں پلانٹ کی جا رہی ہیں, مہربانی کریں اس سے پرہیز. اچھا مروت صاحب, ایک اہم معاملہ ہوا ہے. وفاقی حکومت میں نے جو ہے وہ ایئر چیف مارشل کو توسیع دی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس متعلق کوئی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دی ابھی؟ میرا خیال ہے کہ آنے والے 1-1.5 ماہ میں پاکستانی قوم دیکھے گی کہ یہ کنٹریکٹ کے ملازمین جو ہیں ان کی توسیع کے حوالے سے قانون سازیاں ہوں گی, بلکہ آئین سازی ہوگی. ہمارے پاس خبریں یہ ہیں کہ پی ایم ایل این اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں یہ مل کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں ان کی عمروں میں 2 سے 3 سال تک اضافہ کرنے والے ہیں. تو لہذا اگر ایسا کوئی لیجسلیشن آتی ہے تو یہ آپ سب کو علم ہونا چاہیے. پاکستان میں ہر سرکاری ملازم جو کمپٹیشن سے بھرتی ہو کے آتے ہیں
सारी ज़िंदगी उनकी सर्विस इनपुट इसी मुलाजिमत में होती है, वो 60 साल पे रिटायर होते हैं। पहली तफरीक आपने 63 साल हाई कोर्ट की जज की कर दी और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल कर दिए। अब आप उसको 68 साल पे ले जा रहे हैं और हाई कोर्ट के जज को आप 65 साल पे ले जा रहे हैं। ये जुल्म होगा इंसाफ के साथ। और ये जो अदलिया में प्रमोशन है, जो हाई कोर्ट में सीनियर बन जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वो तमाम सिलसिला रुक जाएगा। और ये इस वक्त पे अगर कोई इस तरह लेजिस्लेशन लाई जाती है तो कौम जो है इसको शक की नज़र से देखेगी। कौम ये तसव्वुर करेगी कि इसके पीछे सियासी मकासद का पन्हा है। और दुनिया भर में जज साहिबान की उम्रें रिड्यूस करने की कोशिश हो रही है ताकि फ्रेश माइंड आए, वो फैसले करने की सलाहियत ज़्यादा रखते हैं। एयर चीफ मार्शल की एक्सटेंशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, एयर चीफ मार्शल हो या कोई भी जर्नल हो, ज़रूरत नहीं है कि आप जो हैं सर्विंग की आप एक्सटेंशन किया करें। भाई जो लोग इंतज़ार में हैं कि उनकी प्रमोशन होगी, उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और कोई शख्स जो है वो निज़ाम के लिए इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है कि जी वो नहीं होगा तो निज़ाम जो है नहीं चलेगा। बहुत सारे इंडिस्पेंसेबल कब्रों में पड़े हुए हैं। कब्रिस्तान में जाएं, अपने वक्त के करता धरता हुआ करते थे। खुदा के लिए कौम पे रहम करें। ये रिटायर्ड लोग हर जगह आपको मिलेंगे। पाकिस्तान रिटायर्ड लोगों की जो है वो अब जरखेज सरजमीन बनता जा रहा है। हर मुलाजिमत में सेक्रेटरी रिटायर होता है, दोबारा री एम्प्लाई होता है। हमारी असेंबली का सेक्रेटरी जो है 11 दफ़ा जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है। एक दूसरे एडमन पे सेक्रेटरी बैठा हुआ है, 6 दफ़ा वो एक्सटेंड हुआ है। ये क्या निज़ाम आप चला रहे हैं? जिनका हक है, जिन्होंने प्रमोट होना है, उनको जगह देना। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि जिन लोगों ने तशद्दुद के बाद पार्टी छोड़ी है उनको वापस लिया जा सकता है। देखिए, खान साहब की राय ये रही है, लेकिन ये देखना होगा कि पार्टी छोड़ते वक्त किसका अमल जो था वो कितना ऑफेंसिव था। इसके लिए कोई खान साहब यार्ड स्टिक मुकर्रर करेंगे तो तब देखा जाएगा। तो कौन कौन से लोगों ने अभी तक राब्ता किया है जो छोड़ चुके हैं? मेरा ख्याल है जितने गए सब राब्ता कर रहे हैं। कोई नाम बता सकते हैं आप? मैंने कहा सब, तो क्या नाम बताऊं, सबके बताऊं? जो गए हैं सबकी ख्वाहिश है कि वापस आ जाएं, दरवाजे बंद है। तो खान साहब ने ऐलान किया था, क्या वाकई वो पीटीआई ज्वाइन करेंगे दोबारा से और पीटीआई उन्हें कबूल करेगी? मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर वर्कर के जज्बात ये हैं कि बिला तफरीक किसी को ना आने दें। लेकिन खान साहब और हम समझते हैं कि जिन लोगों पे जुल्म जबर हुआ है उनके ट्विटर अकाउंट में घुस के ट्वीट्स कराई गई, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन, अब मिसाल के तौर पे वो जो फैसलाबाद से था फारूक हबीब, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के पता लगता है कि जी ये हजरत को ज़्यादा ही तपे हुए थे, तो लिहाजा ऐसे लोगों के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता है। फवाद चौधरी की कोई गुंजाइश है? मेरा ख्याल है उनके लिए भी कोई नहीं है सर। वो तो अभी तक जेलों में हैं और जेलों में हैं। उस वक्त सोचना चाहिए था जब पार्टी को छोड़ रहे थे। 9 मई के बाद 25 मई तक जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी की तदफीन की बुनियादी कार जो है वो सरअंजाम दिया है। ये लोग न छोड़ते पार्टी को, डट जाते, मार का लेते, से लेते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पे इतने बुरे दिन ना आते। डटना मानी रखता है। हम लोग भी तो डटे हुए थे और सख्त हालात में डटे रहे और बहुत सारी क़यादत हमारी डटी रही। तो लिहाजा जो लोग उस वक़्त अपनी सलामती के लिए और मसलतों के तहत ज़मीन दोज हो गए या डे गए या सरनगू हो गए, उन लोगों ने पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारा सरमाया इफ्तिखार हमारे वर्कर्स हैं। वो वर्कर जो हैं उन्होंने लीडरशिप से ज़्यादा मारी खाई है, ज़्यादा सऊबतें जी हैं, तकालीफ जी हैं। तो लिहाजा वो लोग कल भी डटे थे, 9 मई को भी डटे थे और आज भी डटे हुए हैं। वर्कर को हमारी तरफ से सलाम है। ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी में आपके फेवरेट जो एक हैं वो बिलावल भुट्टो हैं, तो क्या आप कौन से सवाल, यानी मैंने कब ये कहा है? मैंने ये कहा है, आप पहले ये दिखा दे कि मैंने फेवरेट का कब बोला है। मैंने बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से ये बात कही थी कि चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं तो इस वजह से एहतराम है उनके लिए दिल में। अब आपने उसको फेवरेट बना दिया। आप अगर सवाल करें ना, मौके के लिहाज से करें। मरवा साहब एक चीज़ बता दीजिए कि आज
جیسے عمران خان کو 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کی بھی بریت کی ایک طرح کی تیاری کی جا رہی ہے، یعنی فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو یہ کہیں بیلنس کرنے کے لیے تو نہیں کیا گیا؟ نہیں، یہ جو خان صاحب بری ہوئے ہیں وہ تو 9 مئی کے وہ کیسز ہیں. کہیں پہ روڈ بلاک ہوا ہے، خان صاحب کا نام جو ہے وہ تتیمہ بیان میں ڈال دیا. کہیں پہ آنسوگیس ہوا ہے تو خان صاحب، یہ تو ٹکے مار کیسز نہیں ہیں. اور جو حسن اور حسین صاحب ہیں 1 ہفتہ ہو گیا ہے ان کو آئے ہوئے، ان کی بریت کا حق بنتا ہے. ان کی تو 1 ہفتے سے جناب انہوں نے سرنگو کیا عدالت کو، تو لہٰذا موجودہ نظام میں تو پھر ان کے لیے بریت بنتی ہی بنتی ہے. جہاں تک خان صاحب کے کیسز کا تعلق ہے، 202 کیسز سب کی حیثیت یہی ہے. خان صاحب جیل میں 9 مئی کو، اور پورے پاکستان میں جدھر 9 مئی کی FIR ہوئی ہے خان صاحب کا نام اس میں ڈالا گیا ہے. تو لہٰذا ان کیسز میں بریت نہیں ہونی. ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ اپنے تئیں انہوں نے مکمل کوشش کی کہ 9 مئی کے کوئی تانے بانے خان صاحب سے ملا دے. کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں آئی جو خان صاحب کو ان کیسز سے کنیکٹ